ناظرین، ایران نے پوری دنیا کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا، ابنائے ہرمز کو بند کر دیا اور تمام جو رسد ہے یعنی تیل کی یا باقی تمام چیزوں کی بھی وہ ان کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ہر جہاز کو انشورنس پے کروں گا، ہر جہاز کے ساتھ امریکن بحری جہاز بھی جایا کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت سارا نقصان اٹھانا پڑے اور ہمیں اپنے بحری بیڑے ساتھ بھی جوانے پڑے مختلف جہازوں کے ساتھ۔ میرا خیال ہے اگر انہیں یہ پتہ ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتے اور وہ کبھی بھی حملہ نہ کرتے، ایران کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا پنگا نہ لیتے۔ ناظرین، ہم سمجھتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن چند ہی دنوں میں کیسے بدلا زمانہ، دنیا کیسے بدل گئی۔ اب دنیا کیسے بدلی ہے ناظرین؟ ایک تو یہ کہ دبئی کے اندر جو لوگ کالا دھن لے کر جا رہے تھے اور دبئی کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری سیف جگہ ہے اور ہم یہاں پہ پوری دنیا کہ ہم یہ سیف جگہ ہے، یہاں پہ اگر ہم اپنا کالا دھن لے جائیں گے یا ویسا پیسہ لے جائیں گے تو ہم وہاں پہ محفوظ رہیں گے۔ ایک تو وہ دبئی کا خواب وہ تو چکنا چور ہوگا اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ اب دنیا کے امیر ترین لوگ بھی دبئی میں پلازے بنانے اور محلات بنانے کے بارے میں 10 مرتبہ سوچیں گے کہ وہاں انویسٹمنٹ کی جائے یا نہیں، کیونکہ ہر وقت تو وہ توپ کے دھانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اور ناظرین، اگر پلازوں کی اور محلات کی قیمتیں ڈاؤن ہونا شروع ہو گئیں، گرنا شروع ہو گئیں، تو اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوگا، جو کہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ ناظرین، چوتھے نمبر پہ اگر میں بات کرتا ہوں تو ایران کو کچلنا نہ تو امریکہ کے بس میں رہا اور نہ ہی اسرائیل کے بس میں رہا، یہ ان کا خواب ہی بن کے رہ گیا ہے۔ چونکہ اب ذرا غور فرما لیجیے نا ناظرین کہ چائنا نے کس حد تک انٹری ڈالی اور چائنا نے کہا جی میں ان کے ساتھ ہوں، اور پھر رشیا نے بھی انٹری ڈال دی۔ اب یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر اس لڑائی کو زیادہ طوالت دی گئی تو پھر تیسری عالمی جنگ لگنے کا تو پھر خطرہ ہے، اور پھر سارے بیچ میں کود پڑیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر سب کو اپنی اپنی جان، اور پھر شاید امریکہ کو ناظرین یہ یاد نہیں رہا کہ جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا تو افغانستان نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے افغانستان کیا ہے، تو پھر وہی ہوا کہ ان کا زوم ٹوٹا اور پھر وہ مختلف سٹیٹس میں تقسیم ہو گئے۔ اور میرا خیال ہے صدر ٹرمپ بھی یہی ایجنڈا لے کر آئے ہوئے ہیں کہ امریکہ کے بھی اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مختلف سٹیٹس میں مختلف ممالک بن جائیں۔ میرا خیال ان کا ایجنڈا یہی ہے۔ ناظرین، چھوٹے چھوٹے عرب ممالک کو امریکہ محفوظ نہ رکھ سکا، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، کدھر جائیں۔ اب جو امیر عرب ممالک ہیں وہ نئے نئے عیاشی کے اڈے بنانے کی بجائے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب عیاشی پہ پیسے لگانے کی بجائے جہاز اور میزائل خریدنے چاہیے۔